السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے، جتنا بیان ہو، کم ہے، چونکہ بکثرت ہماری زبانوں کا مس یوز ہو رہا ہے، ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کی دی گئی اس امانت میں خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جبکہ رب کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے، ہماری یا آپ کی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں، نکلنے سے پہلے ہی یاد رکھیں اس بات کو، ایک نگراں مقرر ہے، نگہبان مقرر ہے، جو ہماری اور آپ کی بات کو یا ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں کو نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھا جائے۔ یہ تو ابھی سورہ قاف آیت نمبر 18 ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول نہ کیا، اپنے بھائیوں کو اپنی زبان سے ان کے ذہن و دماغ کو چھلنی کرتے رہے، اذیت و تکلیف پہنچاتے رہے، تو یقین جانیں کل قیامت کے دن یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ نے فرمایا، سورہ نور کی 24 نمبر کی آیت ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ لوگوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس دن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس دن کی ہولناکی سے ڈرنا چاہیے، جس دن یہی زبان جس کا ہم مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والے کہلا نہیں سکتے، یہاں تک کہ مومن اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کے خلاف زبانی وار کرے، آپ کے خلاف زبان کا مس یوز کرے، غلط استعمال کرے؟
آپ کے پس پشت آپ کی برائی بیان ہو، میرے بھائیو ہرگز آپ پسند نہیں کریں گے۔ جب آپ نہیں پسند کریں گے تو کیا آپ پسند کریں گے کہ یہی چیز، یہی حرکت آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا جائے؟ میرے بھائیوں، تو اس دن سے خوف کھائیں اور اللہ سے ڈریں، اور اس دن کو اپنے ذہن و دماغ میں لائیں جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن یہی زبان ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی، شہادت پیش کرے گی، اسی طریقے سے یہ دونوں ہاتھ ہمارے کے خلاف گواہیاں دیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں بھی ہمارے خلاف شاہد ہوں گے۔ میرے بھائیو، اتنی وضاحت کے ساتھ رب نے فرما دیا، ہم جانتے بھی ہیں اور پھر بھی لا علمی کا شکار ہو رہے۔ میرے بھائیو، حقیقت میں مسلمان تو وہ ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمانوں کی تعریف، اسلام کی خوبیاں اور دین اسلام پر قائم رہنے والے مسلمانوں کی یہ صفات ہونی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی زبان سے، زبانی وار سے محفوظ رکھیں۔ نہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف آپ کی زبان کا غلط استعمال ہو، بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، اس کے خلاف بھی آپ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں تاکہ وہ بھی اسلام کی قدر کریں اور مسلمانوں کی خوبیوں کو پہچان سکیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے 6474 نمبر کی حدیث ہے میرے بھائی، راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کہ جو شخص، آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو جنت چاہیے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، باتوں میں زبان کا مس یوز کرنا، اپنے بھائیوں کو گالیاں دینا، یا اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کا بیجا غلط استعمال کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کریں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، لیکن آج اس ہاتھوں کا بھی مس یوز ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، اور
اپنے بھائیوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، انہیں زخم پہنچا رہے ہیں، کشٹ اور تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر ہمارے پاس کوئی خیر کی بات نہیں ہے تو ہم اپنی زبان پر خاموشی کا تالا لگائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، انہیں اس بات کی فکر اور خوف ہو، ڈر ہو کہ رب کے حضور ہماری پیشی ہوگی، ہماری گرفت ہوگی، ہم سے پوچھ گچھ ہوگا، تو یقین جانیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، خیر کی بات کہے، اپنی باتوں سے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچائے، ورنہ خاموش رہے، لا یعنی باتوں میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ بیانی میں یا جھوٹی گواہی میں، بھائیوں کو دل آزاری کرنے میں۔ میرے بھائیوں، یہ زبان اگر اس کا غلط استعمال ہو تو یہی زبان دخول جہنم کا موجب بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی، اپنے بھائیوں کے حق میں اچھی سوچ، اچھی فکر رکھنے کی، زبان اور اسی طریقے سے ہاتھوں کا مس یوز کرنے سے بچنے کی، صحیح استعمال کرنے کی، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، اللہ کی ان دی گئی امانت میں خیانت سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔